الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بیٹے، میں کچھ دن سے ایک بات کر رہا ہوں عربی زبان کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں۔ یہ فصیح و بلیغ کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ عرب کے لوگ بڑے دعوے دار تھے کہ ہم فصیح و بلیغ ہیں، ہم جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہمیں عجم کہتے تھے، گونگے، یعنی فصاحت و بلاغت سے آری، جو کہ ہم آج بھی ہیں۔ آج بھی ہم فصاحت و بلاغت کو نہیں سمجھ سکے۔ اصل میں اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں۔ اس کی وجوہات ایک تو یہ ہے کہ جو عرب کا لوگ ہوتے ہیں، وہ اگر ان کی مادری زبان ہے، وہ تو فصاحت و بلاغت کو جانتے ہیں۔ چونکہ وہ ہماری زبان نہیں جانتے، اس لیے ہمیں وہ بیان کرنے سے قاصر ہے کہ یہ فصیح و بلیغ کیوں ہے، اور ہم بھی سمجھنے سے قاصر ہے کیونکہ عجم کے لوگ ہیں، اور عجم کے لوگ ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی یہ مشکل پیش آتی ہے کہ اس کو نہیں جان سکے کہ یہ فصیح و بلیغ کیوں ہے اور کیا ہے، اس کو نہیں جان سکے۔ اگر ہوتا تو ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر کوئی لوگ ہوتے جو کلام کو فصیح و بلیغ بیان کر سکتے، تو جیسے علامہ اقبال ہے، شاید ان کے پاس خدا دا صلاحیت تھی، یا انہوں نے پڑھا تھا، یا مرزا غالب یا حفیظ جلندری جیسے لوگ تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن اللہ والا وہ کیسے تھے یہ نہیں میں جانتا۔ لیکن یہ بات ہے کہ فصاحت و بلاغت کا بیان کرنے والے ادھر میں نے نہیں دیکھے، میں نے بھی باہر جا کے پڑھا ہے۔ اور اگر کوئی مادری زبان کے طور پہ اس کو عربی کو سیکھ لے، اگر وہ ہماری زبان کو نہیں جانتا تو وہ نہیں بیان کر سکتا کہ فصاحت و بلاغت کے متعلق۔ اور ہم بھی اگر عربی پڑھ بھی لیں، جیسے ہمارے ادھر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے عربی، لوگ پڑھتے ہیں، دورہ حدیث بھی کرتے ہیں، لیکن دورہ حدیث کرنے کے باوجود وہ کیونکہ عربی کی حد تک جاننے تک وہ محدود رہتے ہیں، وہ فصاحت و بلاغت کی حد کو نہیں چھو سکتے، نہ ان کو سمجھ آتی ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک آدمی پاکستان میں پڑھے، عربی کو پڑھے، دورہ حدیث کرے، پھر جا کے عربوں کے اندر رہے، بدوؤں کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ کام شام کرے، مزدوری کرے، ان کے ساتھ کھیل کود میں رہے، ان کے ماحول میں رہے، پھر جا کے وہ زبان سیکھے، پھر جا کے کہیں سمجھ آتی ہے۔ میں نے بھی ایسے کیا ہے کہ پاکستان سے دورہ حدیث کر کے گیا ہوں نا، تو پھر عرب کے اندر رہا ہوں، بدوؤں کے ساتھ رہا ہوں، مزدوری کرتا رہا ہوں، مزرے میں رہا ہوں، اونٹ بکریاں چراتا رہا ہوں ان کے ساتھ، پھر ان کے لڑکوں کے ساتھ بھی کھیلتا رہا ہوں، وہ ان کی زبان کو پھر میں سمجھا ہے، پھر ادھر میں نے پڑھا بھی فصاحت و بلاغت کو انہی سے، جس کی وجہ سے مجھے اس بات کی سمجھ آئی۔ لیکن مکمل تو کسی کو بھی نہیں سمجھ آ سکتی، لیکن ضرورت کے مطابق سمجھ آ گئی۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، ہم جب وہ یعنی ایک زبان تو یہ ہے نا فصاحت و بلاغت، ایک ہے شعر، ایک ہے نثر، ایک ہے موسیقی۔ اب شعر اور جو نثر ہے، شعر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ باہر کے ساتھ۔ موسیقی کا تعلق بھی باہر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن نہ نثر میں آتا ہے، نہ یہ شعر میں آتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں، ایک کلام عام ہے سلیس عربی۔ سلیس عربی کے اندر کیا ہے کہ عام سی زبان ایک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نثر، ایک ہوتا ہے شعر، یہ تین چیزیں ہیں۔ ایک درمیان والی چیز جو ہے کلام، فصاحت و بلاغت کا جو منبع ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ قرآن شعر میں بھی نہیں آتا، کیونکہ شعر کے اندر باہر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ باہریں ہیں، بحر طویل، بحر بسیط، بحر وافر، بحر کامرہ، ایسی ہیں، یہ باہریں ہیں، اور انہی کے اوپر آتا ہے۔ اور جو کیا اس کو بولتے ہیں، موسیقی، یہ بھی باہر کے اندر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ موسیقی کے اوپر کوئی اردو کی زبان، اردو کی کتاب یا کوئی اور زبان یا کوئی بھی اس کے اوپر نہیں بول سکتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اردو کی جو کتاب ہے جیسے خبر ہے، اس کو پڑھنا کوشش اگر نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باہر کے اندر نہیں ہے، اور موسیقی بھی باہر میں ہے، اور شعر بھی باہر میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب بھی کوئی موسیقی بولے یا قوالی بولے تو لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس نے شعر کون سے پڑھے؟ پوچھتے ہیں نا، موسیقی کس کی تھی؟ یہی پوچھتے ہیں نا۔ یعنی اس کا مطلب ہے یہ دونوں چیزیں باہر کے اندر ہیں، تبھی ان کا تال میل ہوتا ہے۔ اور جو ہوتی ہے نثر، کبھی کسی نے سنا ہے کہ نثر کو موسیقی کے اوپر بولا جائے؟ نہیں سنا، کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نثر اور چیز ہے، موسیقی اور چیز ہے۔ موسیقی باہر میں ہے، نثر باہر میں نہیں ہوتی۔ نثر کھلے ہوئے کہتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے اس کے اندر بھی مجاز ہوتا ہے۔ اس مجاز صرف یہ جو ہے نثر ہے، یہ صرف کلام کو خوبصورت کرنے کے لیے آتی ہے، لمبی لمبی چھوڑی جاتی ہیں، چاہے ایمان ضائع ہو چاہے نہ ہو، اس کے ساتھ نہیں تعلق۔ لمبی بات، جیسے میں کہتا ہوں کہ میرے یہ بولتا ہوں، وہ چڑیوں کا چہچہانا عجب، اور آبشاروں کا گنگنانا بھی، یہ نثر ہے، شعر نہیں ہے۔ لیکن فصیح و بلیغ ہے، لیکن شعر نہیں ہے، نثر ہے۔ یہ اس کو اگر بولنا چاہیں اس کے اوپر، موسیقی کے اوپر نہیں بول سکتے، کیونکہ کوئی بھی کتاب، کوئی بھی نثر اس کے اوپر نہیں بولی جا سکتی۔ کیا بولا جا سکتا ہے موسیقی کے اوپر؟ صرف شعر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ موسیقی بھی باہر میں ہوتی ہے اور شعر بھی باہر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ علم العروض پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے سلیس، ایک چیز، ایک آ جاتا ہے فصاحت و بلاغت، کلام، عام کلام کے اندر سلیس، عربی کے اندر فصیح و بلیغ، فصاحت و بلاغت بیان کرنا، چھوٹی سی بات کے اندر بڑی بات کر دینا، یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ اس کے لیے ایک الگ فن ہے، اس کے لیے ایک الگ فن ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک فصاحت و بلاغت کا منبع ہے۔ اس کی وجہ دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھے اس کے اندر نثر نہیں ہے، کیونکہ نثر کے اندر زیادہ جھوٹ ہوتا ہے اور لمبی بات کی جاتی ہے، طویل بات کی جاتی ہے۔ جیسے میں نے وہ کل بھی بولا تھا کہ میرے دل کی سنگلاخ دیواروں کی چرچراہٹ سے دل ناسوز آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ کون سی اتنی لمبی بات کر دی؟ سنگلاخ دیواریں کیا، کون سی دل کے اندر سنگلاخ دیواریں ہوتی ہیں؟ نہیں نہ ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی ایک مجاز کلام کو خوبصورت کیا ہے بس۔ قرآن پاک کے اندر نہیں ہے، جو بات بھی ہے وہ حق ہے، اور بات تھوڑی مختصر بیان کرتی ہے۔ مختصر بیان کلام کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کلام جتنی ضرورت ہے اس کے اندر بے فائدہ لفظ شامل نہیں ہوتے، پہلے ہی گنے چنے لفظ ہوتے ہیں مختصر کلام میں، چھوٹی بات، جامع بات۔ اگر اس کی لمبی بات کریں تو وہ فصاحت و بلاغت میں نہیں آتا، وہ تو ایک لمبی بحث ہو جاتی ہے، اور لمبی بحث میں بے فائدہ جملے بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے میں نے وہ بائبل دیکھی ہے، ہندوؤں کی کتابیں دیکھی ہیں، جیسے ارتھ شاستر اور کئی کتابیں ہیں ان کے اندر دیکھو لمبی لمبی چھوڑی ہوتی ہیں، اس کے اندر کسی جملے کا خیال نہیں رکھا تھا، بہت سارے الفاظ ایسے شامل ہو جاتے ہیں جو بے فائدہ ہے، جو بے مقصد ہے، بات تھوڑے لفظوں میں بھی شروع ہو سکتی تھی۔ قرآن تھوڑے لفظوں میں بات کرتا ہے، تھوڑی سی، اور جس کے اندر پہلی تفسیر ہو، جیسے بائبل ہے، اس کی پہلی تفسیر اتنی لمبی ہے، اس کی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کا کلام نہیں، انسان کا لکھا ہوا ہے۔ اور قرآن پاک جو ہے یہ تھوڑی سی بات بیان کرتا ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے، تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے، سائنس کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، دنیا کے اوپر گھومنے کے ساتھ، پھر سمجھ آتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کو؟ اب دیکھیں، میں ایک بات کر رہا تھا کہ پہلے بھی ایک دن، کہ جو ہوتی ہے نا سلیس اردو، سلیس عربی، اس کو آپ موسیقی کے اوپر نہیں بیان کر سکتے۔ قرآن پاک باہر میں ہوتا تو موسیقی کے ساتھ پڑھا جا سکتا، تلاوت کی جا سکتی ہے، یا ترنم کے اندر تقریریں بھی مولوی کرتے ہیں،
ترنم میں کرتے ہیں نا، لیکن موسیقی نہیں ہے، استعمال موسیقی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں موسیقی کی باہر اور ہو، شعر کی باہر اور ہو، موسیقی اور طرز پہ چل رہی ہو، شعر اور طرز پہ چل رہا ہو، تو وہ شعر ادا نہیں ہو سکتا، دونوں نہیں مل سکتے. یا ڈول کی باہر اور ہو، موسیقی کی باہر اور ہو، اس کی سرنگی کی باہر اور ہو، دونوں کی باہریں مختلف ہوں، تو لوگ نفرت کر جائیں گے. دونوں جب ایک ہی بار میں یہ ساری موسیقی بھی چلے گی اور شعر بھی چلے گا، پھر اس کا مزہ آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب قرآن پاک جو ہے اس کو موسیقی میں نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اگر باہر میں ہوتا تو پڑھ سکتے. کبھی ایک آیت چھوٹی آتی ہے، دوسری آیت بڑی آ جاتی ہے، ایسی ہے نا. جبکہ باہر میں ایسے نہیں ہوتا، باہر میں جتنے الفاظ پہلے میں ہیں اتنے دوسرے میں ہوں گے، دوسرے مصرے میں ہوں گے، اور قافیہ بھی ملتا ہوگا. لیکن جیسے کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آیت لمبی آ گیا نا. آیت لمبی ہے، بعض جگہ پہ چھوٹی آ جاتی ہے، بعض جگہ پہ پہلے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کوئی شعر نہیں ہے. جتنی باتیں بھی حق ہے، نہ نثر میں آتی ہیں، کیونکہ نثر میں لمبی لمبی چھوڑی ہوتی ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. الرحمن وہ رحمان، علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، علامہ بیان پھر اس کو بیان کرنا سکھایا، خالق الانسان انسان کو پیدا کیا. یہ ساری باتیں حق ہیں، ایسی ہے نا. آگے جا کے پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے نا، لیکن کہیں پہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ چھوٹا ہے، کبھی کہیں پہ بڑی ہے وہ آیت پیچھے. یعنی کہیں بھی آپس میں یہ نہیں ملتی، اور بات بھی اختصار کے ساتھ ہے. اس وجوہات کے اوپر قرآن پاک کو موسیقی میں نہیں پڑھا جا سکتا، کیونکہ باہر میں ہوتا تو پڑھا جاتا. سمجھ آ گئی؟ یعنی میرے کہنے کا مقصد ہے قرآن شعر میں بھی نہیں آتا اور نثر میں بھی نہیں آتا. نثر میں بھی غلوف ہوتا ہے، جھوٹ زیادہ ہوتا ہے، اس میں بھی لمبی لمبی چھوڑی ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی نہیں آتا. سریس عربی میں بھی نہیں آتا. اسی لیے تو کہتے تھے کہ وہ عرب کے لوگ کلام بڑا اچھا ہے، کلام فصیح و بلیغ ہے، اس قسم کا کلام ہم نہیں لا سکتے. عاجز آگے تھے نا سارے عرب کے لوگ. اللہ نے فیصلہ اللہ نے کیا، جاؤ مل جاؤ سارے، اپنے ہواری بھی لے آؤ، جن بھی لے آؤ، سب لے آؤ، اس قسم کا کوئی کلام بنا کے لائیں، ایک صورتی بنا کے لے آئیں. وہ نہیں لا سکے. کہتے تھے یہ شاعر کا کلام ہے لیکن شعر نہیں ہے اور نثر بھی نہیں ہے، تو ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں آجابانی ہمیں تعجب میں ڈال دیا اس شعر کلام نے، تعجب میں ڈال دیا اس کلام نے کہ نہ یہ شعر میں آتا ہے، نہ یہ نثر میں آتا ہے، نہ یہ سریس میں آتا ہے، یہ ہے کیا؟ میری بات سمجھو؟ تو میرے کہنے کا مقصد ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی لگائی ہے. اس آیت کو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کو سمجھنے کے لیے. بچپن میں وہ ایک ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے نا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اگر تم سچے ہو اس قسم کا کلام لے آؤ، تو وہ پڑھتے تھے فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ان کو نہیں آتا تھا. تو میں سوچتا تھا کلام کیا مطلب ہے، کیا کلام ہی لانا نا. سرچ کرتے کرتے میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اس چیز نے مجھے اس طرف لے کے آیا تھا کہ میں نے جاننا شروع کیا کہ ہم تو واقعی قرآن اس قسم کا کلام تو لا ہی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں لا سکتا اس قسم کا کلام. یہ فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ رب کا کلام ہے، کوئی اور لا ہی نہیں سکتا. شعر دیکھو، میں ایک شعر بولتا ہوں اپنا، میرا ایک شعر ہے، عہد وفا میں جاں فشاں ہوں میں، جبیں سخن ہے روئے زماں ہوں میں. یہی شعر لانا اگلے کے لیے مشکل ہے، لا کے دکھائے مجھے کوئی، نہیں لا سکے گا. تو قرآن کا کیسے مقابلہ کر سکے گا؟ یہ تو شعر ہے، یہ تو شعر ہے. تو ہمارے ملک کے اندر میں اکثر سنتا ہوں نا، میں اکثر علماء کرام کو سنتا ہوں اور بڑا دکھ بھی پہنچتا ہے کہ ان میں اکثر جو ہے نا وہ فصاحت و بلاغت کو جانتے ہی نہیں ہیں، دعوے کرتے ہیں.
کیسے یہ جان سکتے ہیں؟ تم نے عربی تو پڑھی ہے، کبھی عرب میں جا کے رہے بھی ہو، ان کی بدوی زبان کو سمجھا بھی ہے۔ میں جیسے ادھر گیا ہوں تو دعوے کرتے ہیں۔ میں جب پاکستان میں فصاحت و بلاغت پڑھنے لگا تھا تو بڑی کوشش کی تھی، لاہور تک گیا تھا میں۔ ہمارے مولانا صدیق صاحب نے کہا ہے کہ جاؤ فلاں فلاں کے فلاں کے، نہیں کہیں مجھے نہیں ملا۔ پھر میں مایوس ہو گیا تھا۔ پھر اللہ کا کرنا ہوا ہے کہ میں سعودیہ میں چلا گیا ہوں، عرب میں، ادھر میں نے بدوؤں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، پڑھا ہے ان کے ساتھ۔ پھر مجھے جا کے کہیں جا کے اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ فصاحت و بلاغت کلام جو ہم قرآن پاک جیسا، یعنی جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فصاحت و بلاغت وہ نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں ہے کوئی۔ میں نے ابھی تک نہیں، ممبر پہ اوپر کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں بڑی ایسے دعویٰ کریں گے جیسے یہ جان رہے ہیں، اٹھ کے سوال کرو کیا ہے فصیح و بلیغ، جواب نہیں دے سکیں گے۔ فصاحت و بلاغت کا دعویٰ کر جانتے بھی ہو، نہیں جان سکیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب تک آپ موسیقی کو نہیں سمجھیں گے، اس کے بعد باہر کو نہیں سمجھیں گے، شعر کو نہیں سمجھیں گے، باہر جو ہے یہ شعر اور موسیقی باہر میں آتی ہے نا، اور نثر کو نہیں سمجھیں گے، سلیس کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت اب تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ میں فصاحت و بلاغت کو جانتا ہوں؟ کیسے تقسیم کرو گے؟ باہر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، موسیقی کو، یہ تو آگے دیکھو موسیقی آ گئی اس کے اندر، باہر کے اندر، شعر بھی باہر کے اندر آ گیا۔ آپ کے سامنے ایک نثر آ جاتی ہے، نثر بھی شعر کے انداز میں لکھی ہے، آپ باہر کو نہیں جانتے تو آپ کیسے اس کا اندازہ کر سکیں گے؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ علماء اکرام کو موسیقی کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، تاکہ آپ شعر، نثر اور فصیح و بلیغ کے درمیان فرق کر سکیں، یعنی قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کے اندر فرق کر سکیں۔ جو کلام فصیح و بلیغ کرنا جانتا ہے نا، وہ بات چھوٹی کرتا ہے، اس کا معنی زیادہ ہوتا ہے۔ میں سمجھ آ گئی بات؟ بیٹے میں کافی دن سے یہ ایسے جیسے درد نہیں ہوتا دل کے اندر، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے۔ اللہ کرے یہ بات میری کسی کو سمجھ آ جائے، موت سے پہلے پہلے کوئی میری بات کو یہ سمجھ سکے، میری بات کو کوئی ایسے نہ اس کو چھوڑے، کیونکہ میں نہیں دیکھ رہا کہ میرے بعد بھی کوئی ایسا آدمی پیدا ہوگا اس طریقے سے جیسے میں نے پڑھا ہے۔ میرا ایک شعر تھا نا علامہ اقبال کا، میں باہر تھا نا، مجھے ایک سعودی کہتا ہے اقبال کے شعر کو مجھے عربی میں کر کے بتاؤ، تو شعر اس وقت کی ایک یاد تھا کہ ایک سجدہ تجھ پر گراں گزرتا ہے، ہزار سجدوں سے ملتی ہے آدم کو نجات۔ میں نے وہ عربی میں بولا تھا، سجدۃ الواحدہ اتابا و علیک اصرارا من ایلاف سجودی لیادم مفازا، ادھر سے سیکھا تھا۔ تو ہمارے ملک کے اندر یہ بد قسمتی ہے بیٹے، ہم قرآن پاک کی حقیقت کو ابھی تک نہیں جان سکے، سمجھو۔ اور مجھے اس کے اوپر پوری زندگی لگانی پڑی ہے، پوری زندگی لگائی ہے میں نے، بچپن سے چلا ہوں، آج تک اس کے اوپر محنت کر رہا ہوں۔ ابھی بھی میں صرف مجھے روشنی ملی ہے، میں ابھی وہاں تک نہیں پہنچا، لیکن میری خواہش ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں، ہم عجم کیوں ہیں اس کو سمجھیں، سمجھو۔